بلے بلے ہو گئی ہے جی پی ٹی آئی والوں کی, واپس مل گیا انہیں بلے کا نشان. اچھا نہیں ہو گیا ویسے؟ بعد میں انہوں نے کہنا تھا کہ ہمیں بلے کا نشان نہیں ملا, اس وجہ سے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اچھے سے کیمپین نہیں کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں ہم اگر ایک پوری یعنی ماضی قریب کی ہسٹری کو ذرا اگر تھوڑا سا ہم ریکال کریں تو جب فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے تو عدلیہ آزاد ہو جاتی ہے. جب کوئی فیصلہ ان کو چپ جاتا ہے تو پھر اس عدلیہ کی جو تذلیل ہوتی ہے, سوشل میڈیا ہو چاہے باہر غیر ممالک میں لوگ ہوں, وہ تصویریں لگا لگا کے وینس کے اوپر پھر جو جوتیاں برساتے ہیں, وہ منظرنامہ لوگوں کو بھولا تو ابھی نہیں ججز ہوگا, کی تصویر کافی دیر تک رہا. جی. وہ یہی سارے جج تھے جو اس سے پہلے ایک طویل عرصے تک سہولت کاری کرتے رہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. یس, آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بلے کا نشان اگر ان کو مل گیا ہے تو اچھا ہو گیا ہے, ورنہ بعد میں اگر ان کے رزلٹ یا نتائج ٹھیک نہ آتے الیکشن میں تو انہوں نے سارا ملبہ اس پہ ڈال دینا تھا کہ جی ہمارا تو نشان ہی چھین لیا تھا انہوں نے, اس لیے اب ہم کیا کریں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں ان کا بھی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. یعنی وقت جو ہے وہ اتنا لمبا لگ جاتا ہے, 3 سال لگ جاتے ہیں, پینڈنگ رہتی ہیں پٹیشنز. اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, جناب بلے کا نشان مل جانا جو ہے وہ بقول علی ظفر صاحب کے کہ اب تو پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مجھے اس بات کی بہت حیرت ہے کہ وہ اس بلے کا کریں گے کیا, مطلب وہ انتخابی نشان ہی ہے نا, کیسے اور کس طرح استعمال کریں گے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ یہ نتیجہ کیسے اخذ ہو گیا یہ کہ جی بس اب آپ کو بلے کا نشان مل گیا تو آپ نے الیکشن جیت لیا ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی اپنے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ بھائی یہ 2018 نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز ہیو چینجڈ. آپ کے جو سہولت کار تھے اس وقت جنہیں بعد میں آپ نے میر جعفر میر صادق فرما دیا, وہ اب نہیں ہیں. جی. اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے 2-3 بار سوچ ضرور لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس نے چیف الیکشن کمیشن کو تو بہت ابتدا سے ہی ولن بنایا ہوا ہے. جی, وہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ مہاتما نے جب فرمایا کہ جی الیکشن کمشنر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تب سے پھر وہ لگے ہوئے ہیں اس چیف الیکشن کمیشن کے پیچھے سے. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وہ تو خدا کا شکر یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ زیادہ سوراخ نہیں ہے, مطلب ہے کچھ زیادہ ان کے ویک پوائنٹس ان کے ہتھے نہیں چڑھے, ورنہ تو یہ اب تک پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے. جی. دوسری بات یہ کہ اس بلے کے فیصلے کے حوالے سے جو ایک اور مدعی کہہ لیجیے آپ کو, یا جو فریق تھے اس میں, وہ تھے اکبر ایس بابر, جو کہ فاؤنڈنگ ممبر تھے تحریک انصاف کے جب یہ لانچ ہوئی تھی. یس ایبسلیوٹلی. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ مدعی ہیں اس میں فارن فنڈنگ کیس میں بھی کیے, کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں چونکہ فاؤنڈنگ ممبر ہوں, مجھے سارے فنڈز کہاں سے آتے تھے کیسے آتے تھے ان کا پتہ ہے. تو وہ بھی 8 سال سے ہوا ہے, وہاں بھی وہ میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. سر ان کے اس کیس میں بھی اکبر ایس بابر کے بیان بہت, اگر ان کیسز کے اوپر فیصلہ ہو جاتا تو اب تک کہانی تبدیل ہو چکی ہوتی. اینی وے, ہیونگ سیڈ اٹ, اس نے کہا کہ جی میرا تو موقف ہی نہیں سنا, نہ ہمیں نوٹس دیا کسی نے, نہ ہمارا موقف سنا ہے. لیکن بہرحال اب جو فیصلہ بھی ہو گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر ایک چند وکلا کا گروپ جو ہے وہ قابض ہے. اور یہ ان کے بیان میں صداقت اس حد تک ضرور ہے کہ اب اگر آپ دیکھیے کہ چیف سپوکس پرسن کون ہے, مہاتما خان صاحب کے, تو وہ سارے وکیل ہیں. ان کے مقدمے تو خیر بہرحال وکیل ہی لڑ رہے ہیں, لیکن یہ بھی اندیا ان کی طرف سے ان کو کوٹ کر کے دیا گیا تھا کہ ہمارے جو امیدوار ہوں گے اس الیکشن میں 70 to 80% وکلا ہوں گے. جی بالکل. اس کے اوپر ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں. ہم نے اس میں کہا ہے وکلا کو ٹکٹ آپ ضرور دینے کا تجربہ کر لیجئے گا, لیکن اس کا یہ نقصان ہوگا کہ جو آپ کا پارٹی ورکر ہے وہ جو ہے پھر الیکشن والے دن آرام سے بیٹھ جائے گا گھر پہ, کیونکہ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, کینڈیڈیٹ کو جانتا ہی نہیں. ایک وہ مقامی نہیں ہے, دوسرا وہ کہ وہ عدالتوں تک کیس ویس تو لڑتے رہے ہیں, لیکن ان کا چونکہ کوئی انٹریکشن نہیں ہے ووٹرز کے ساتھ. اور ہم نے یہ بھی کل بیان کیا تھا کہ ووٹر کو اس دن پولنگ اسٹیشن تک لے کے آنا پوری ایک سائنس ہے, اور وہ سائنس جو ہے وہ صرف پولیٹیکل ورکرز ہی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ وکلا کیسے کر پائیں گے یہ ابھی ہماری یعنی سمجھ سے بالا ہے. سر بڑی اہم بات ہے جو علیمہ خانم کر رہی ہیں. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن ایک اور چھوٹی سی بات اور کر لیں, وہ یہ کہ ہم نے پہلے شروع میں کہا کہ اچھا ہو گیا کہ ان کو بلہ مل گیا ہے, ورنہ پورے کے پورے الیکٹرل پروسیس کو انہوں نے
معطون کر دینا تھا. اس کی وہ دھجیاں بکھرنی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ پوری دنیا ہمارا مذاق بھی اڑاتی, کیونکہ انہیں مذاق اڑانے میں پاکستان کا ایز اے قوم اور ایز اے ملک بڑا مزہ آتا ہے. اب آ جائیے جناب علیمہ خان صاحبہ کے اوپر. جی وہ کہتے ہیں عمران خان کا نام لے کر جی انہوں نے ان کے کوٹس جو ہیں وہ سنائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو مین بات کی وہ یہ کہ عمران خان نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ مجھے اگست 2022 میں جناب باجوہ نے بلایا اور آفردی کے رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو تو 2/3 اکثریت دیں گے. مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس بات کا ان کا یقین کریں اور کس بات کو ان کی جھٹلائیں. سائفر والے کے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرائی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جی اور اس میں فوج جو ہے وہ ملوث تھی, یاد ہے آپ کو؟ جی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں امریکہ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو بات میں نے کی تھی دیٹ از بیہائنڈ مائی بیک, یہ تو میر جعفر اور میر صادق جو تھے انہوں نے لوکلی انڈیجنس سازش جو ہے وہ کی تھی میرے خلاف. تو جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو یہ آفر کون کر رہا تھا ان کو, یہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی. تو میں اس نتیجے پر پہنچنے میں مجبور ہوں کہ ہم تو عمران خان صاحب کو ہی یو ٹرن کا بادشاہ سمجھتے تھے اور صبح وہ کچھ کہتے تھے, دوپہر کو کچھ کہتے تھے, شام کو کچھ کہتے تھے. لیکن لگا یہ کہ جو علیمہ باجی ہیں وہ اپنے چھوٹے بھیا سے 2 ہاتھ آگے نکل گئی ہیں اور جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز آ رہی ہیں. مثلا اگر آپ اب ظاہر ہے اپنی پارٹی کے لیڈر سے اگر وہ امپریس ہوں گی تو پھر اسی طرح کی لیڈرشپ آئے گی. لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ آزاد ملک میں ہوئے تھے یا ہم غلام ملک میں پیدا ہوئے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ خان صاحب جو ہیں اگر آپ ان کی عمر کے اعتبار سے ان کو دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ آزاد ملک میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے. 75 سال ہو گیا ہے پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے, لیکن چونکہ انہوں نے زیب داستان کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسپریشن جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کر دیا ہے. میں خدا کے سامنے کسی سے نہیں جھکوں گا, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اب میں اگر اس کی مثالیں دینے بیٹھوں آپ کو تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی, لیکن ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ میں اگر کسی سے بات چیت کروں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اور اب وہ ترلے کر رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے سیاستدانوں سے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی. آپ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ میں تھک گیا ہوں التجا کر کے, درخواستیں کر کے کہ مجھ سے خدا را بات کر لیں, کوئی نہیں آتا ملنے. یہ اب اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ کہیں گے ہم تو تھوڑا سا ہم بھی تجاوز کر جائیں گے حدود سے. لیکن جو شخص یو ٹرن لینے کو بڑے لیڈروں کی کوالٹی محسوس کرتا ہو, اس کی ذہنی حالت کے اوپر صرف آپ رشک کوٹس میں رش کر سکتے ہیں. جی کوٹس میں رش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ رہے ہیں جناب آپ. ہاں میں یہی کہنے لگی تھی, یو ٹرن سے مجھے یاد آ رہا ہے ایم کے ایم کا یو ٹرن, جنہوں نے کل پورے میڈیا میں ہم نے پروگرام کیا, خبریں چلتی رہی جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, آج انہوں نے کہا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی پروگرام شاید ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ذکر نہ ہوا ہو یہ کہ جناب ایم کیو ایم جو ہے وہ 242 چھوڑنے پر تیار ہو گئی ہے. کچھ نہ کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جو اس سٹیٹڈ پوزیشن سے واپس گئے ہیں اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ ہے اور وہ جلدی سامنے آ جائے گا, زیادہ دیر نہیں لگے گی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ کل جو رپورٹنگ ہوئی تھی وہ رپورٹنگ غلط تھی اور چونکہ رپورٹنگ غلط تھی لہٰذا اس کی تردید کر دی گئی. تردید کے حوالے سے ہم نے کہہ دیا کہ ان کو تو کل رات کو ہی چلا پڑنا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے. آج یاد آیا. لیکن بات آپ یاد رکھیے میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ اسٹیٹ دا فیکٹس. کراچی کی جتنی بھی سیٹیں ہیں ان کے اوپر اکثر کے اوپر ایم کیو ایم الیکشن جیت چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جیتی ہوئی سیٹ کو وہ کیسے سرنڈر کر دیں گے, اور خاص طور سے جب اس کے اوپر ان کا ایک پارٹی کا سٹالورٹ کھڑا ہو جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے. جو کراچی کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ صرف ایک لیاری کی اور ایک میر دہی علاقے کی جو سیٹیں تھیں ان دو کے اوپر ایم کیو ایم جو ہے وہ ہار جاتی تھی, باقی ساری وہ جیت جاتی تھی. لیکن ابھی بھی یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے ملیر دہی کی بھی سیٹ چھوڑ دی ہے اور ملیر شہری کی بھی سیٹ چھوڑ دی ہے. تو یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے, لوگ اس کے اوپر حیرت کا اظہار ضرور کر رہے ہیں. لیکن سر واپس کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا انہیں, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہے نا جی, سیاست تو نام ہی گیو اینڈ ٹیک کا ہے. اب آ جائیے جناب آپ ذرا تھوڑا واپس آئے نا کراچی سے, ذرا پنجاب میں بھی آ جائیں. پنجاب میں آئے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے جو پارٹی کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر کافی معاملہ جات جو ہیں الجھے ہوئے تھے. ایبسلیوٹلی سوری, لاہور میں جو ریحل اصغر صاحب اور ایاز صادق صاحب ہیں
روہیل اسد صاحب اپنے علاقے کے من پسند اور ہر دل عزیز لیڈر ہیں. ایاز صادق صاحب بھی لیڈر یعنی پارٹی کے بڑے ویٹرن لیڈر ہیں, لیکن ان کی قربت چونکہ رشتہ داری کے اعتبار سے میاں شریف فیملی کے تھوڑے قریب ہیں وہ, تو اس لیے ان کے لیے ہمدردی جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. لیکن صلح کرا دی ہے نا لیکن یہ صرف نواز شریف صاحب ہی کرا سکتے تھے, اچھا کیونکہ ان کا انفلوئنس اتنا ہے ان لوگوں پر سب, اور یہ سارے ان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں. جی جی جی. تو ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ مسئلہ انہوں نے حل کرایا ہے, اسی طرح سے ان کو طلال چودھری والا مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے, اور اسی طرح سے انہیں حنیف عباسی کے حلقے کے اندر جو تنازع ہے اس کو بھی حل کرنے بخاری کی صاحب اگر کوشش وہ چاہیے. چاہیں تو, کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ دیز کانسٹیٹوئنسی کے ان کو بھی ریزولو کر دیا جائے,